نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات پنجواں پارہ چوتھا رکوع او ببرکت ذات فرماندے نے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں، کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے۔ پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اے ہن اندازہ لگا لیو، اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے اے جڑے بندے کفر کردے نے، جسم جہنم دی اگ وچ سٹیا جائے گا نا، ایک کافر بھی اور مشرک جڑے اللہ تعالیٰ دی ذات نال شریک ٹھہران، جہنم دی اگ وچ سٹیا جائے گا۔ جس میں اتلی کھل سڑ گئی نا، اللہ تعالیٰ دی ذات حکم عطا فرمائے دی تے دوبارہ کھل فوری طور تے لگ جائے دی، پھر اگ وچوں سڑے دی۔ اے اسی طریقے نال انہاں بندیاں نوں عذاب ہوئے دا۔ تے حقیقت یہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے ڈرنا چاہیے۔ ایک تے زندگی دا کوئی علم نہیں، کوئی بھروسہ نہیں، کسی وقت بلارا آ سکتا ہے۔ آیا بلارا قضا نہیں ہونا، پھر ماں سوائے پچھتاوے دی کچھ حاصل بھی نہیں ہونا۔ تے اے کوشش کر کے استغفار کر کے اللہ تعالیٰ دی ذات کو معافی مانگ کے صحیح توبہ کر کے اودے اگے جھک جائیے، کامیاب ہو جاندے۔ ادروائز ماں سوائے پچھتاوے تھی کچھ حاصل نہیں جو ہونا۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے، اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال
کہ یہ ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ دیکھو نا، اتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نا اس آیا مبارکہ میں، یہ 57 آیت جہدے وچ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے نے جڑے بندے ایمان لیاندا جنہاں نے تے شائستہ اعمال یعنی کہ عمل بھی نال کیتا، انہاں نوں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندی ہے کہ اسی جنت وچ لے جاندے جہدے تھلے نہراں بہندیاں بندیاں تے ہمیشہ ہمیشہ وہ بندے اتھے رمن دے، صاف ستھریاں انہاں نوں بیویاں لبن دیاں اور سنگنیاں چھاواں بندیاں اور پورے آرام سکون نال انہاں نوں لے جاندے۔ یعنی ایمان لیامنا اور ایمان لیامنے تی بعد نیک عمل کرنا، اے ضرور آمنو و عاملوا الصالحات، ایمان لیامنے تی بعد نیک عمل جیڑا اسی جدے تو کہہ لو کہ جس طرح پنجابی دا ضربن مسئلے جدے تو سانو موت نظر آمدی، وقت دا پتہ نہیں کہ پتہ ہے یہ آخری گھڑیاں ون تے حقیقت وچ اللہ دے اگے جھک جائیے، کامیاب ہو جانے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل با انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمانبرداری کہندے نے آکھے لگنا۔ اللہ تعالیٰ یاد فرماندی ہے کہ اے ایمان والےو، آکھے لگو کدے اللہ تعالیٰ دی ذات دے، اور آکھے لگو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، اور تم میں سے اختیار والوں کی پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، اور یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور ہمارا ارادہ تو صرف بلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے،
اور انہیں وہ بات کہے جو ان کے دلوں میں گر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ اندازہ لگا لو اتنے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں نا کہ جے اگر بندہ دوران زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، صحیح توبہ کر لے، استغفار کر لے، تے اے اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات نو بہت زیادہ مہربان پان دے، بہت زیادہ رحم کرنے والا پان دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات اتنی رحیم غفور ذات یعنی کہ معاف کرنے والی اور رحم کرنے والی ذات ہے، اور او بابرکت ذات زمین تے لے کے اگر آسمان تک اسی گناہاں نال بھر دیے، اگر صحیح توبہ کر لیے، اے ذہن وچ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات میرے تواڈے دلاں دی واقف ہے۔ کیا اسی توبہ صحیح پہ کرنے ہاں؟ کیا دلی طور تے ساڈا ارادہ ہے کہ صحیح رستے تے آمنے دا، یا صرف ایک فارمیلٹی پوری پہ کرنے ہاں؟ او بابرکت ذات میرے تواڈے دلاں دے راز دی واقف ہے، اگر صحیح توبہ کر لی تو وہ بابرکت ذات سارے گناہ معاف فرما دے دی۔ لیکن آمنے والی زندگی وچ بندے دی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ غلط کاماں دی بچے اور صحیح کاماں وال چلے۔ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان کے کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوش نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے ہیں، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی لوگ انہی کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے، اور یقیناً اللہ انہیں راہ راست دکھا دے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ اندازہ لگاؤ نا، اس آیا مبارکہ وچ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے کہ جیڑا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگے دا، او انہاں لوکاں نال ہوئے دا جنہاں تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے انعام کیتے، اور کیڑے نے؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے نبی امن دے، سچے بندے امن دے، شہید امن دے، نیک لوگ اے ادھے بہترین ساتھی امن دے، یعنی کہ لیکن اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگنا اے شرط جی۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔
اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پس اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا اور میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ایتھے بھی دیکھو نا، اللہ تعالیٰ اجازت فرماتے ہیں جڑے بندے نے دنیا دی زندگی نو آخرت دے بدلے بیچ دیتا، اسی تے آخرت نو بیچنے ہیں نا، تے انہاں تے اللہ تعالیٰ اجازت یعنی کہ اللہ دی راہ میں جڑا نکلدا ہے، جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاندا ہے یا غالب آ جاندا ہے، تے اللہ تعالیٰ دی اجازت فرماتے نے اسی انہوں بڑا ثواب دیا دے، بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دے ہاں وہ بندہ پائے گا۔ بلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان ناتوام مردوں، عورتوں اور ننھے ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایت مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلا بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اس وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم میں ایک داغے کے برابر بھی ستم روا رکھا جائے گا۔ اے اندازہ لگاؤ نا، بندے اے سمجھ دینا باسی جہاد کیتا، ساڈی جہاد نہ کریے تو عمر ود جائے دی، موت پھر بھی آمنی تے کیسا ہی بہترین ہے اگر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگ کے انہاں دی تابع داری وچ اگر موت آ جائے تے اودے نال دی عظیم موت ہے ہی کونی۔ بھئی یہاں تے ابے جے اگر بندہ گھر بیٹھا رہے تے پھر انہوں موت نہیں آمن لگی، اگر بندہ ستویں کوٹری وچ بھی ہوے، جس طرح ایک ساڈے ہے پنجابی والے ضرب المثل ہے تے موت اتھے بھی آ پہنچدی ہے، اس گلے موت نے تے آ کے ہی رہنا ہے، لیکن سانوں چاہیے کہ اپنی موت اس حالت وچ آوے کہ جس وقت اسی اللہ اور اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگن والی زندگی وچ آئیے۔
اس دوران ہی اگر موت آ جائے تو پھر ساری اصل کامیابی جے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے جتنے کرے بھی وہ موت تو لے لے دی۔ گو تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کی بھی قریب نہیں۔ تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ دیکھو نا، ایتھے پھر اس آیا مبارکہ وچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جیڑا بندہ انہاں دے آکھے لگے دا وہ اسی طرح ہی جیڑا جس بندے نے اللہ تعالیٰ دی ذات دا آکھا منیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے لگنا اسی طرح ہی جس طرح اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے لگنا، تے جیڑا بندہ منہ پھیر لے دا نا پھر وہ اپنا کیتیا ہی بھگتنا سو۔ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ذات فرماتے ہیں نا کہ اگر بندہ باقیات اسی کلام پاک اتے غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی کتاب نہ ہوندی، اللہ دی سوا کسی ہوری دی ہوندی تو پھر تسی دے وچ بڑے اختلاف کرنے آئے، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی کتاب ہے، یہ وچ کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ دی ذات فرماتے ہیں نا بے شک زمین تی لے کے آسمان تک یا زمین وچ جتھے کرے نظر مارو تو انہوں کوئی حامی نظر نہیں آمن لگی۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو محدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی
اور بدی کی سفارش کرے، اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نا، جڑا بندہ تانوں سلام کردا ہے اُدا جواب اس دی چنگا دیو۔ یعنی کہ ایک مثال دے طور تے ایک بندہ کہنا نا السلام علیکم، تو دے جواب وچ کم از کم یہ ضرور کہنا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اُدے جواب وچ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ اُدے نالوں چنگا اُدے ہار کم از کم اُدے ہار تے ضروری جواب دینا چاہیے نا۔ اگر اُدے ہار نہیں تے اتنا اُدے تے چنگا جواب دیو۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرماندے نے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہوگا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عمدہ کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اور ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی اسی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں گے۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تو تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں تو تم سے صلح کا سلسلہ جذبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ۔ یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا
ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں سے ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جو نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکہ کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ یعنی کہ ایتھے تھوڑا جا اس چیز سے غور کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ذات فرماندی ہے کہ جیڑا بندہ اپنے گھر بیٹھا رہتا ہے تے دوجا بندہ اپنے دین دی خاطر جہاد واسطے نکل دے، یہ دوئے برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش بھی، رحمت کی بھی، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اج الحمدللہ 5ویں پارے دے 10 رکوع مکمل ہو گئے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے زندگی دیتی تو انشاءاللہ صبح اس جگہ چلا دے۔ اے ہن اے گل صرف غور کرنے والی ہے۔ اے ہن تک جتنا پڑھے جتنیاں گلاں آئیاں نے یہ میرے تواڈے زندہ واسطے نہیں۔ یہ وچ اسی جس طرح بندہ فوت ہو جائے کلام پاک پڑھو، بچی نوں گھروں شادی والے دن رخصت کرنا ہے تو کلام پاک اتنے کر لو، بچی نوں تھلیوں دی کڈو۔ پتہ نہیں کتھوں یہ گلاں انہاں دے ذہن وچ آؤندیاں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ دی ذات بارہا مرتبہ اے فرمائے نا، وہ شیطان تہاڈا کھلا دشمن ہے، شیطان دے آکھے نہ لگو، تے اے سارا شیطانی وسوسہ جے۔ جبکہ سانوں ساریاں نوں اللہ دے کلام دی تعلیم ہونی چاہیے ہے، اللہ دے کلام دی تعلیم ہوے دی
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲ ਬੇਦੀਨੀ ਵਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਇਖਲਾਕ ਔਰ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆਏ, ਵਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਿਆ ਤੋਲਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਾਨੂ ਉਦਖੁਲੂ ਫਿਸ-ਸਿਲਮि ਕਾਫਾ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੀ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨੀ ਜੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਉਣ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾ, ਨਾ ਵਿਸਾਲੇ ਸਨਮ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਲੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੋਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਵਾਖਿਰ ਦਅਵਾਨਾ ਅनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।